السلام علیکم معزز ناظرین، آج میں بات کروں گا کہ اپنی جو گندم کی فصل ہے اس کو گرنے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس کے لیے بہت سی اہم ہدایات ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو وقت کاشت ہے، پھر ورائٹی کا انتخاب ہے، اور اس کے بعد شرح بیج ہے، اور اس کے بعد اریگیشن ہے، اور پھر فرٹیلائزر کا استعمال ہے، خاص طور پہ نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش۔ ان کا جو ہے وہ مناسب استعمال کیا جائے تو گندم جو ہے وہ گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ اور دوسرا، پانی لگاتے وقت موسمی جو حالات ہیں وہ بھی دیکھ لیے جائیں کہ آنے والے دنوں میں جو تیز ہوائیں ہیں ان کے چلنے کا جو ہے وہ امکان تو نہیں ہے، اور یا بارش ہونے کا امکان تو نہیں ہے، تو پھر کافی حد تک جو ہے وہ گندم گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ میں اس وقت گندم کے ایک کھیت میں موجود ہوں جس کی جو لاجنگ ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے، تو میں اس کو پرسنلی جو ہے وہ آبزرو کرتا رہتا ہوں۔ تو خاص طور پہ یہ کاشتکار جو ہے ایک تو پوٹاشیم سلفیٹ کا استعمال جو ہے وہ لازمی کرتا ہے زمین کی تیاری کے وقت، اور اس کے بعد پھر دوسرے پانی پہ بھی اس کو استعمال کرتا ہے پوٹاش، اور پھر لاسٹ اریگیشن پہ بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خاص طور پہ ہماری جو زمینیں ہیں وہ جنوبی پنجاب میں مختلف نوعیت کی ہیں، کچھ پکے وٹ کی ہیں، کچھ درمیانی ہیں، کچھ ہلکی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بہت ہی ہلکی زمینیں ہیں۔ خاص طور پہ جب دانہ بننے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے سٹے کے اندر، تو اس وقت پانی لگانا انتہائی ناگزیر ہوتا ہے۔ تو ہمارے کاشتکار موسمی حالات کو مد نظر نہیں رکھتے، بعض اوقات درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے تو پھر سوئل کا موئسچر دیکھ کر پانی لگانا ہوتا ہے، نہ کہ دانے کا جو ہے وہ رنگ دیکھ کر پانی لگانا ہوتا ہے، اور پھر موسمی حالات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو خاص طور پہ جب ہم آخری آب پاشی کرتے ہیں، جب دانہ بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت گندم گر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گندم جو ہے جب زمین خشک ہو جاتی ہے تو لوگ اس وقت جو ہے اس کو پانی لگاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ پانی کی جو کمی ہے اس کی وجہ سے تنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، اور دوسرا جو ہے سٹا جو ہے اس کے اندر دانہ جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے، تو اوپر جو ہے سٹے کے اندر جو وزن ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے، اور جب زمین بہت زیادہ خشک کر کے پانی لگایا جاتا ہے تو پودا بہت جلد پانی جذب کرتا ہے اور بڑی مقدار میں پانی جو ہے وہ جذب کر لیتا ہے، جس کے وجہ سے اس کا اوسموٹک جو پوٹینشیل ہے پانی جذب جو اندر کرتا ہے وہ، تو اس سے اس کا پریشر جو ہے وہ پانی کا بڑھ جاتا ہے، اور پانی لگانے سے زمین جو ہے نرم ہو جاتی ہے، اور اوپر سٹے کا وزن بھی جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زمین جو ہے اپنا جو سٹا ہے اس کا وزن بڑھنے کی وجہ سے جو گندم ہے وہ گر جاتی ہے، اور ایک خاطر خواہ نقصان جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ نے پانی لگانا ہے کہ جب دانے کی بھرائی ہو رہی ہو تو اس سے ایک پانی پہلے لگا لیں، اور پھر جب زمین جو ہے اب وہ ہو اس میں وتر موجود ہو اور بالکل ڈرائی نہ ہوئی ہو تو اس وقت ایک پانی آپ اور لگا لیں تو اچھا رہ جاتا ہے، کیونکہ جب دانہ بن جاتا ہے تو وزن اوپر بڑھ جاتا ہے اور نیچے زمین جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد جب پانی لگایا جاتا ہے تو فصل جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ تو سب سے جو اہم جو اریگیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ آخری دو آب پاشی ہیں وہ اس وقت کریں کہ دانہ بننے کے عمل سے پہلے جب دانہ جو ہے وہ بننے کا عمل شروع ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ آپ پانی لگائیں، نہ کہ دانہ آدھا بن چکا ہو تو اس وقت لوگ پانی لگاتے ہیں، یا گندم کا رنگ چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت پانی جو ہے وہ لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ گندم گر جاتی ہے۔ جس کھیت میں میں موجود ہوں تو اس کاشتکار نے جو ہے وہ پانی ایک لگایا، اور اس کے بعد جب زمین تھوڑے وتر میں آئی اور بالکل ڈرائی نہیں ہوئی تو اس نے ایک پانی پھر لگا دیا۔ اس وقت دانہ بننے کا عمل صرف شروع ہوا تھا، دانہ بننا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اوپر بھی وزن نہیں بڑھا اور نیچے زمین بھی بالکل ڈرائی نہیں ہوئی، تو جس کی وجہ سے جو جڑیں ہیں ان کی بھی مارٹیلٹی نہیں ہوئی پانی لگانے سے، کیونکہ وتر موجود تھا، اور زمین جو ہے اس کے اندر جو جڑوں کی پکڑ ہے وہ بھی مضبوط رہی تاکہ وہ سٹے کو جو ہے وہ سہارا دے سکے۔ تو یہ اہم وجہ ہے کہ آپ نے جو آب پاشی کرنی ہے
وہ انہی حالات کو دیکھ کر کرنی ہے. خاص طور پہ زمین کے وتر کو بھی دیکھنا ہے، اس کو بالکل ڈرائی بھی نہیں ہونے دینا، اور موسمی حالات کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے. تو اگر آپ آبپاشی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی گندم جو ہے وہ نہیں گرے گی. اور اس کے بعد آپ جو ہے یوریا کھاد کا جو استعمال ہے، نائٹروجن کھادوں کا، وہ پہلے 2 جو آپ کی آبپاشی ہیں اس پہ مکمل کر لیں. اور پوٹاشیم جو ہے وہ آپ 2 سے 3 قسطوں میں ڈال سکتے ہیں. نیچے جو آپ جو اپنا پوٹاشیم ہے وہ لازمی ڈالیں، تو اس سے تنہ جو ہے مضبوط ہو جاتا ہے اور فصل گرنے سے محفوظ رہتی ہے. تو یہ تھا کہ گندم کو ہم کس طرح گرنے سے جو ہے وہ محفوظ رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. والسلام. پاکستان زندہ باد.